إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا محترم سامعین کرام اور معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ روح میری رب کا حکم ہے اور تمہیں اس تعلق سے بہت ہی قلیل تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے روح کیا ہے۔ روح جو ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر میں ہے، جس کو ہم جان بولتے ہیں، جان، روح کیا ہے؟ جب تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے تو کفار و مشرکین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پریشان کیا، اور پریشان کرنے کے لیے مختلف سوالات کیا کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو اب یہاں دو جماعت تھی، ایک منافقین کی جماعت اور ایک یہودیوں کی جماعت۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے اور پریشان کرنے کے لیے، امتحان کے لیے سوالات کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک بار ایسا ہوا، یہودیوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال کیا کیا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرا سوال کیا کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے؟ تو پہلے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی آیت جو پڑھی یہ نازل کی۔ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے نبی کو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بیان فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم میں سے ہے اور تمہیں اس تعلق سے بہت ہی قلیل علم دیا گیا ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور دوسرے اور تیسرے سوال کے جواب میں
اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف نازل کر دی اور اس سورہ کہف کے اندر میں اصحاب کہف کا تذکرہ اور ذوالقرنین کا تذکرہ موجود ہے. تو جواب مل گیا ان یہودیوں کو. چونکہ موضوع میرا کیا ہے؟ روح کیا ہے. آئیے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں تو روح کا معنی کیا ہوتا ہے. روح جس کو ہم اردو میں جان بولتی ہے نا، جان، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. پہلا معنی کیا ہے اس کا؟ جان. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے ثم سویتہ ونفخت فیہ من روحی، کہ پھر میں نے حضرت آدم کو ٹھیک ٹھاک کیا، بنایا، اور پھر ہم نے اپنی روح، جان مطلب پھونک دی اس پر. تو ایک معنی روح کا جان ہے. اسی طرح روح کا ایک معنی ہوتا ہے وحی الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی جانب روح سے مراد قرآن و حدیث، وحی کو نازل کیا ہے، وحی کو بھیجا ہے. تو یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث، وحی کا علم. اسی طرح ایک روح کا معنی ہوتا ہے جبریل امین. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ قدر میں کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ شب قدر میں سارے فرشتے والروح، اور روح سے مراد جبریل امین نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. تو ایک روح کا معنی کیا ہو گیا؟ جبریل امین. اور ایک روح کا معنی کیا ہے؟ پھونکنا. کیا؟ پھونکنا. چھٹے پارے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ یقیناً مسیح ابن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمے ہیں، جس کو جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈالا ہے، اور وروح منہ، اور پھونک ماری ہے. مطلب یہ ہے جبریل امین نے اللہ کی اجازت سے پھونک ماری مریم کے گہربان میں، تو اس پھونک کی وجہ سے حمل قرار ہو گیا. تو یہاں روح کا معنی کیا ہے؟ پھونک مارنا. تو ابھی وہ سارے معنی موجود ہیں، لیکن یہ اتنا آپ جانیے، آپ یہ 4 معنی موجود ہیں قرآن کے اندر. اب آئیے محترم سامعین، یہ روح جو ہمارے اندر اور آپ کے اندر موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں. یہ روح جو ہمارے اندر میں ہے، یہ 2 طرح کا روح ہے ہمارے اندر میں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اور سب کے اندر میں 2 روح ہے. لوگ کہیں گے ایسا کیسے؟ اب تک تو ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں تو روح تو ایک ہی ہوتی ہے ہر انسان کے اندر میں. اچانک آپ کہاں سے بتا رہے ہو روح 2 ہوتی ہے؟ نہیں. تو روح 2 ہوتی ہے. جان 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ روح جس کا تعلق سانس کی آمد و رفت سے ہے، سانس کی آنے اور جانے سے ہے. اگر یہ روح نکال لیا جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی اور انسان دنیا سے چلا جائے گا. ایک روح ہو گئی. روح کی دوسری قسم وہ روح ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہے، احساسات سے ہے. مطلب دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، کھانے سے ہے، پینے سے ہے، سمجھنے سے ہے، چلنے پھرنے سے ہے. تو یہ روح 2 طرح کی روح ہے. اگر یہ روح نکال دیا جائے تو آدمی مرتا نہیں ہے، زندہ ہی رہتا ہے، جیسے کوما کی حالت، نیند کی حالت. تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا ہے کہ روح کی 2 قسم ہوتی ہیں. ہم یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے خود یہ قرآن کے اندر کہا ہے سورہ زمر کے اندر میں کہ روح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ اللہ کا فرمان ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ تبارک و تعالی روح کو قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے. کب؟ اس کی موت کے وقت میں. مطلب یہ ہے جب کسی انسان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو لے لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے. ایک روح ہو گئی. واللتی لم تمت فی منامها، اور ایک وہ روح جس کی بھی موت واقع ابھی نہیں ہوئی ہے، جس کی موت ابھی آئی نہیں ہے، اللہ اس کی بھی روح نکال لیتا ہے. کب؟ فی منامها، اس کی نیند کے وقت میں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر جو روح ہے وہ 2 طرح کی روح ہے. ایک وہ روح
جس کو اگر نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا، اور ایک وہ روح جو نیند کے وقت میں نکال لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب ایک انسان سو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک روح رہتی ہے اور ایک روح نکال دی جاتی ہے، یعنی وہ روح جس کا تعلق سانس کی آمد و رفت سے ہے، سانس کی آنے اور جانے سے وہ تو باقی رہتی ہے، سانس چلتی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، لیکن وہ روح جس کا تعلق محسوسات سے ہے، احساسات سے ہے، دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، سمجھنے سے ہے، چلنے پھرنے سے ہے، کھانے پینے سے ہے، وہ روح نیند کی حالت میں نکال لی جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے، دیکھیں گے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے اندر سے احساسات، محسوسات، دیکھنے کی، سننے کی، پکڑنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، کھانے کی، پینے کی، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں آپ، جب ایک انسان سو جاتا ہے تو سونے کی حالت میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں؟ خواب دیکھتا ہے انسان، یہ موضوع بڑا اہم ہے، سنیں ذرا سا غور سے۔ جب ایک انسان سو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اور خواب میں کبھی اچھے مناظر بھی سامنے آتے ہیں، برے مناظر بھی سامنے آتے ہیں۔ جب اچھے مناظر کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے خواب میں۔ جب برا خواب دیکھتا ہے تو وہ دہل جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ روح جس کا تعلق محسوسات سے ہے، احساسات سے ہے، دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، پکڑنے سے ہے، کھانے پینے سے ہے، اللہ اس روح کو نکال لیتا ہے نیند کے وقت میں۔ برابر؟ جب اللہ یہ روح کو نکال لیتا ہے نیند کے وقت میں تو اب یہ روح جہاں جہاں جاتی ہے اللہ کے حکم سے، جہاں جہاں سیر کرتی ہے، جہاں جہاں گھومتی ہے، پھرتی ہے، اور جو مناظر دیکھتی ہے یہ روح نیند کے وقت میں، وہی مناظر سویا ہوا آدمی بھی دیکھتا ہے خواب کے وقت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روح نکل گئی ہے۔ وہ روح جس کا تعلق محسوسات سے ہے، احساسات سے، وہ تو نکل جاتی ہے نا نیند کے وقت میں۔ تو اب یہ روح جہاں جہاں جائے گی، اس سے ملاقات کرے گی، اب یہ سویا ہوا آدمی بھی وہ چیز دیکھے گا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب آئیں ذرا دیکھیں آپ، تو اس طرح معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ روح جس کا تعلق سانس کی آمد و رفت سے ہے، سانس کی آنے اور جانے سے ہے۔ اگر یہ روح نکال لی جائے تو بڑی موت واقع ہو جائے گی، اس کے نام ہے بڑی موت، جس کو علماء کرام کہتے ہیں روح حیوانی۔ اس کا نام کیا ہے؟ روح حیوانی۔ اور ایک وہ روح جس کا تعلق محسوسات سے ہے، احساسات سے ہے، وہ نیند کے وقت میں نکال دی جاتی ہے، اور لیکن دنیا میں انسان رہتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ چھوٹی موت۔ چھوٹی موت اس کا نام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ علماء کرام اس کا نام دیتے ہیں کہ عربی میں روح نفسانی۔ یہ دو روح ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جب ایک انسان سو جاتا ہے تو گویا اس کی چھوٹی موت واقع ہو جاتی ہے، مطلب وہ انسان چھوٹی موت مر گیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جو تمہیں رات کے وقت میں وفات دے دیتا ہے۔ جب بھی آپ سوتے ہیں رات میں تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ جب بھی آپ سوئیں گے آپ کی وفات ہو جائے گی، مطلب چھوٹی موت ہو جائے گی آپ کی۔ وہی مراد یہاں پر ہے، احساسات کو چھین لیا جائے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جو بھی تم کرتے ہو دن کے اوقات میں اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اٹھا دیتا ہے نیند سے، کب تک؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت متعینہ تک، جب تک آپ کی زندگی یہاں پر تب تک رہیں گے آپ۔ تو دیکھیں آپ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دنیا میں ہر انسان کو روزانہ موت و حیات کا نقشہ دکھا دیا ہے۔ موت و حیات کا منظر اللہ دکھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ایک چھوٹی موت اور ایک چھوٹی حیات کو دیکھ کر بڑی موت اور بڑی حیات کی تیاری کرنا شروع کر دے ہو۔
اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ بڑی موت واقع ہو جائے گی، اور ایک بڑی موت کے بعد بڑی زندگی ہوگی، جو زندگی ہمیشہ والی ہوگی، چاہے وہ جہنم کی زندگی ہو اور چاہے وہ جنت کی زندگی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نیند کو ہمارے لیے ایک پیغام، ایک نصیحت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ ہم اس سے روزانہ مرنے اور جینے سے یہ سبق لیں، یہ پیغام لیں کہ یقیناً ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مجھے بڑی موت واقع ہو جائے گی، اور ہم بڑی موت سے ہمکنار ہو جائیں گے، اور بڑی زندگی آنے والی ہے اس بڑی موت کے بعد۔ ایک پیغام ہے، ایک نصیحت اس موت کے ذریعے سے۔ تو نیند بہت بڑا پیغام ہے، نصیحت ہے موت کے لیے، لیکن سمجھنے کے لیے ذہن چاہیے انسان کے لیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں، روزانہ جیتے ہیں، اور اسی بات کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کی ہے۔ دیکھیں آپ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، کیا؟ سونے سے پہلے کی دعا سکھائی ہے، کیا؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت، مر رہا ہوں، واحیا اور جی رہا ہوں۔ اس کے بعد جب اٹھتے ہیں سو کر تو کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کی ساری تعریفات اس اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے کہ جس نے مجھے احیانا، مجھے زندہ کر دیا، کب؟ بعدما اماتنا، مرنے کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، یہی تو ہے۔ جب بھی سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور جی رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس موت و حیات سے ہم بڑی موت و حیات کی تیاری کریں۔ ہم محترم سامعین، اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ جو روح، جان آپ کے اندر، یہ ہمارے اندر موجود ہے، پہلی کیا ہے؟ پیدائش پہلے کس کی ہوئی ہے؟ روح کی یا جسم کی؟ کس کی ہوئی ہے؟ تو جواب یہ ہے پہلے روح پیدا ہوا ہے، جس میں بعد میں آیا ہے۔ دلیل قرآن کی آیت کریمہ ہے، سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کے تعلق سے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اے آدم ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی۔ مطلب صورت شکل بعد میں بنی ہے، یہ حضرت آدم کا ڈھانچہ جو ہے جس میں بنا بعد میں، تبھی تو قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر بعد میں ہم نے تمہاری صورتیں بنوائیں، شکل بنایا ہم نے۔ تو پہلے کیا ہے؟ پہلے روح ہے، جس میں بعد میں ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد ساری ذریت کو، قیامت تک آنے والی روحوں کو نکال لیا، اور یہ وعدہ لیا سامنے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ساری روحوں نے یہ کہا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی میرے رب ہیں۔ اس کی تفسیر آتی ہے ایک مسند احمد کی حدیث میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ والی دن نعمان نامی ایک جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کے پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو، جو ابھی آئی نہیں ہے اس کو بھی، جو آ چکی ہے اس کو بھی، جو قیامت تک آنے والی ہے اس کو بھی، جو جا چکی ہے اس کو بھی، سب کو نکال لیا، جمع کر لیا، اپنے سامنے پھیلا لیا، رکھ دیا، سب سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا، یہ کہا اللہ نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو ساری روحوں نے یہ کہا، ہم آپ سب لوگوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ میرے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کا نام کیا؟ عالم ارواح اس کا نام ہے۔ تو دیکھیں پہلے کیا ہے؟ پہلے روح ہے تب جسم ہے نا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور قابل وضاحت ہے کہ سارے لوگوں نے، ساری انسانیت نے
عالم ارواح میں یہ اللہ کے سامنے اقرار کیا اور یہ پیمان کیا کہ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ ہی میرے رب ہیں، شہیدنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے، سوال ہے کیا کسی کو یاد ہے، ہم نے، آپ نے، سارے لوگوں نے یہ گواہی دیا ہے عالم ارواح میں کہ ہم مانتے ہیں اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، روزی دینے والا ہے، کیا کسی کو یاد ہے؟ یہ وعدہ یاد ہے؟ یاد نہیں ہے۔ کیوں یاد نہیں ہے؟ اس کا جواب کوئی انسان کہے یا اگر مسلم کہے ہم کیسے اللہ کو مانیں، ہم کس طرح اللہ کو مان لیا جائے، ہم تو اقرار کیا نہیں عالم ارواح کے اندر میں، آپ نہ مانتے ہیں ہم نہ مانتے ہیں حدیث کی روشنی میں، لیکن وہ کیسے مانیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ہم نے اور آپ نے، سارے لوگوں نے اپنی بچپن میں اپنی ماں کے گود میں کھیلا ہے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اسی دنیا کی بات ہے نا، پہلی کی بات چھوڑ دیجئے، وہ تو عالم ارواح کی بات ہے نا، اسی دنیا کی بات ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہم نے سب لوگوں نے اپنی ماں کے گود میں کھیلا ہے، ماں کا دودھ پیے، کسی کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں، کیوں؟ یہ میری ماں ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرے باپ ہے۔ کیوں مانتے ہیں؟ اتنے لوگوں نے بتا دیا ہے اور اتنی حقیقت یہ چیز ہے کہ ماننا ہی پڑے گا آپ کو، یہ آپ کی والدہ ہے، یہ آپ کے والد ہے۔ کیوں؟ میرے امی نے یہ بتایا کہ ہم ہی تمہاری والدہ ہیں، ہم ہی تمہارے والد ہیں، تو اسی طریقے سے اللہ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسول کو بھیجا کہ نہیں وہی تمہارا اللہ ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ تو یاد دہانی کے لیے جس طرح یاد دہانی کراتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، یہ ماں یہ باپ کہ میں ہی تمہاری ماں ہوں بیٹا، میں تمہاری والد ہوں بیٹا، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں بالکل صحیح بات ہے، یہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، یقین کامل مجھے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے عالم ارواح کے جو وعدہ ہم نے کیا ہے، اس وعدے کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے نبی رسول کا سلسلہ جاری کر دیا ہے، اور نبی رسول اپنی کتابوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ وعدہ کر کے آئے ہو تم کہ اللہ ہی کو ماننا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ گرچہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے دودھ پیا معلوم ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کو مانتے؟ جب یہ مانتے ہیں تو اس کے بھی مان لیجیے آپ۔ جب یہ آپ مان لیتے ہیں کہ ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے، حالانکہ آپ کو احساس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پھر بھی آپ مانتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کی کہنے کی وجہ سے نا۔ تو کیا نعوذ باللہ انبیاء کرام اور نبی جو ہوتے ہیں، کیا ان کا مقام ماں سے بھی گھٹا ہوا نیچے ہے جو نہیں مانیں گے بات؟ جب ماں کی بات مان چکے ہیں آپ کہ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آپ نے مان لیا، لیکن نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا ہے اللہ کے پاس میں عالم ارواح میں، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو ماننا چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ آخری بات، جسم اور روح کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جسم اور روح کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ تو جسم اور روح کا تعلق 5 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلا تعلق عالم ارواح کا، پتہ چل گیا عالم ارواح، اس کی تفسیر آپ نے جان لیا۔ پہلا تعلق کیا ہے؟ عالم ارواح، صرف روح ہوتی ہے وہاں جسم ہوتا نہیں، صرف روح ہوتی ہے وہاں۔ جیسے اللہ نے سب سے وعدہ لیا، کس سے وعدہ لیا؟ روح سے لیا نا، وہاں جسم تھا ہمارا اور آپ کا، جسم نہیں تھا نا۔ تو پہلا تعلق کیا ہے؟ جسم اور بدن کا، جسم اور روح کا۔ عالم ارواح یہاں صرف روح ہوتی ہے، بدن نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا تعلق عالم رحم مادر، یہاں روح تو ہوتی ہے لیکن جسم بڑا کمزور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، جسم تو ہے لیکن بڑا ہلکا، بڑا کمزور۔ تیسرا تعلق عالمی دنیا، اس دنیا کی زندگی، اس دنیا میں ایک انسان کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، دونوں ہے، لیکن نیند کی حالت میں، کوما کی حالت میں روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تعلق دیکھیے آپ، دنیا میں آنے کے بعد روح تو ہے آپ کے اندر، میرے اندر، جسم بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن کوما کی حالت میں، سونے کی حالت میں یہ روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ چیز نکال لیا جائے گا، احساسات، محسوسات جو ہوتی ہے نا، دیکھنا، سننا، بولنا، وہ چیز نکال لیا جائے گا۔ یہ تیسرا تعلق جسم اور روح کا۔ چوتھا تعلق کیا ہے؟ عالم برزخ، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد والی زندگی، برزخی زندگی۔ یہاں جسم کا تعلق روح سے بڑا کمزور ہوتا ہے، بہت ہی کمزور، مان لیجیے نہ کے برابر۔ وہ کیسے؟ جب ایک انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کی
اس کا بدن اس کا جسم مٹی میں مل جاتا ہے، مطلب تعلق اب نہیں رہا، جسم الگ بدن جسم الگ روح الگ، تعلق یہاں قائم نہیں ہوا سوائے انبیاء کرام کے۔ انبیاء کرام کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے۔ تو عام انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں تعلق ختم ہو گیا، روح الگ جسم الگ۔ یہ چوتھا تعلق ہے عالم برزخ کا، جسم کا اور روح کا۔ پانچواں تعلق عالم آخرت، جنت یا جہنم کی زندگی، اور یہاں روح اور جسم کا بہت گہرا تعلق ہوگا، بہت ہی مضبوط تعلق ہوگا۔ کبھی بھی روح جسم سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا، آپ سوئے ہیں روح نکل گئی آپ کی، نہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ آپ سن رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں نا، دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ ہر انسان سب سوتا ہے تو محسوسات اسے چھین لیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن عالم آخرت میں، جنت یا جہنم میں، یہ روح کا تعلق جس میں سے بڑا گہرا ہوگا، بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنتی کو جنت میں نیند نہیں آئے گی۔ جنتی کو جنت میں لمحہ بھر کے لیے وہاں نیند تو ہے ہی نہیں ہے، وہاں نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے روح اور جسم کا تعلق بڑا گہرا ہوگا اور زیادہ قوی مضبوط ہوگا۔ اور اسی طرح جہنمی کو بھی جہنم میں نیند نہیں آئے گی، تو وہاں بھی رشتہ، جہنم میں بھی رشتہ بڑا گہرا ہوگا روح کا اور جسم کا۔ تو دیکھیں آپ، تو یہ تعلقات ہیں روح اور بدن کے پاس تعلقات۔ پہلا تعلق عالم ارواح کا، دوسرا تعلق عالم رحم مادر کا، اور تیسرا تعلق عالم دنیا کا، اور چوتھا تعلق عالم برزخ کا، اور پانچواں تعلق عالم آخرت کا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وہاں جو ہوگا عالم آخرت میں جنتی یا جہنمی کا روح اور جسم کا تعلق بڑا گہرا ہوگا۔ اس کی وہاں نہ موت آئے گی، نہ اونگ آئے گی، نہ نیند آئے گی، نہ تو جہنم میں اور نہ تو جنت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔